بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہے؟ صبح صبح چائے کی دکان پر میرا دوست میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے مجھے سلام کیا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، یار میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے اس کی کمر پر تھپکی دی اور کہا، ارے یار ایسا کیا ہوا گیا میرے شیر کو؟ لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور پھر زور زور سے رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ آس پاس بیٹھے سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر میں نے اس کو چپ کروایا اور کہا کہ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ یہ بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا اور پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ تم کو ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، پتہ ہے میری بڑی بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں لیکن میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب رات یا دیگر تہواروں پر بھی کبھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے اور کبھی کبھی تو چاولوں کا تیلا بھی بھر دیتی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ یار مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی تو کھیلتے ہوئے اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا تو میں نے ماں سے غصے میں کہہ دیا کہ ماں بہن کو بولو یہاں عید پر ہی آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کرے سب۔ ماں میری بات سن کر چپ رہی، لیکن ساتھ والے کمرے میں موجود بہن نے میری ساری باتیں سن لی تھی لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے اسٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا کہ رہ لیتی کچھ دن اور، لیکن وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، واپس جانا ضروری ہے۔ پھر کچھ سال پہلے جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بنٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی زمین میں سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے ہی بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹی کا بھی جو حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی لیکن وہ بیچاری خاموش بیٹھی تھی۔ بھائی تمہیں معلوم ہے کہ آج کل بہت برے دن چل رہے ہیں، کام کاج بالکل بھی نہیں ہے، اور اس پر ستم یہ کہ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا ہے، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں بہت پریشان تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپے قرض بھی لے لیا تھا، وہ بھی خرچ ہو گئے۔ اب یہ حالت ہے کہ ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا افسردہ بیٹھا تھا کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے میں سوچا اب یہ منحوس پھر آ گئی ہے۔ اسی دوران میری بیوی پاس آئی اور کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد بہن میرے پاس آئی اور کہا کہ بھائی پریشان ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بڑی بہن ہوں تمہاری، میری گود میں کھیلتے رہے ہو تم، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی پرس سے
सोने के 2 कंगन निकाले मेरे हाथ में रखते हुए आहिस्ता से बोली, पागल, तू यूं ही परेशान होता है? तेरा बहनोई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल में थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेच कर अपना खर्चा करो और बेटे का इलाज कराओ। उसने बहुत प्यार से कहा कि क्या हालत बना रखी है, उठो, नाई के पास जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, मुझ शक्ल तो देखो ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। भाई मैं गूंगू की तरह खामोश बैठा था। भाई मैं गूंगों की तरह खामोश बैठा था, बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे और नमनाक आंखों से बहन की तरफ टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। फिर उसने मेरे माथे पे बोसा किया और 1,000 रुपये मुझे दिए, जो जो 100 और 50 के नोट थे। शायद वो उसकी जमा पूंजी थी। बहन ने मेरी जेब में पैसे डालकर कहा, बच्चों को अच्छा खाना ला कर देना, परेशान न हुआ करो, तेरे बहनोई को तनख्वाह मिलेगी तो फिर आऊँगी। जाने से पहले उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। जब वो जाने लगी तो मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी तो देखा कि उसने टूटी फूटी हुई जूती पहनी रखी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई भी कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करे, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। ये तहरीर लिखते लिखते अल्लाह की कसम मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत दुख भरी दास्तान है। बस अल्लाह सबकी बहनों की जोलियां खुशियों से भर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन।